بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، عقیدہ جبر یا مسئلہ تقدیر پر میں نے کافی ساری روایات آپ کے سامنے ترجمہ ان کا مفہوم سامنے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب ان چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، بات کرنی ہے۔ آگے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر پابندی بھی کیسے لگا دی گئی۔ روایات بھی ہیں، نبی نے تو باتیں کی ہیں نا، تو لیکن آگے اب ہم پر پابندی ہے، ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ اس قسم کی بے شمار روایات کتب احادیث میں مروی ہیں، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ان روایات پر قرآن کریم اور علم و بصیرت کی روح سے غور کرے گا، اس کے دل میں قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور ان پر اعتراضات کرے گا اور مزید وضاحت کے لیے سوالات بھی کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھیں، انہوں نے ایسی صورتحال سے بچنے کی خاطر پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دی تھیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا تشریف لے آئے، اور ہماری گفتگو کو سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا کہ انار کے دانوں کا پانی آپ کے رخسار میں نچوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو یہی حکم دیا گیا ہے، کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جب انہوں نے اس مسئلہ پر مناقشہ کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں اور مکرر قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ میں جھگڑا نہ کرنا اور کوئی بحث و گفتگو نہ کرنا۔ بحوالہ ترمذی۔ یہ بندوبست کیا جی۔ جب سوالات دیکھیں، بندے کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جب ان سوالات کا جواب نہیں ملے گا تو مزید سوالات و وسوسات پیدا ہوں گے۔ ہم رونا تو روتے ہیں آج کل دین سے لوگ کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے برگشتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ان کو جواب نہیں ملیں گے اور غلط جواب ملیں گے، وہ کس طرح مطمئن ہوں گے؟ آپ نے غور فرمایا کہ تقدیر کے متعلق خلاف قرآن روایات وضع کرنے والوں نے کس طرح پیش بندی کر دی، روایات کے ذریعے بندوبست کر دیا اور روایات کو قرآن پر حاوی کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے تقدیر سے متعلق جو حدیث بیان کی جائیں، تم انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو۔ جس شخص نے ان کے متعلق کسی قسم کی بحث یا گفتگو کی، وہ لاحق ہو جائے گا۔ لو میرے بھائی، یہ بات میں نے عرض کرنا تھی کہ جنہوں نے وہ بنائی، انہوں نے یہ بھی ساتھ بندوبست کر دیا کہ نہیں، اس پر بات بھی نہیں کرنی، جو بھی تمہارے ذہن میں سوالات آتے رہیں تو آتے رہیں، اللہ پر الزام آتا رہے تو آتا رہے۔ بھی دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرتا ہے، پھر کیا وہ انصاف کرتا ہے؟ کسی کو غریب کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، کیا یہ انصاف ہے؟ وہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ انصاف کرتا ہے۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر ہے کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں پس رہے ہیں غربت میں، فاقے ہیں، رزق نہیں مل رہا ان کو؟ اللہ نے ذمہ، بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ بنا دیا گیا ہمارا دین کا جزء۔ جب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اجزاء ایمان میں شامل کر دیا گیا اس کا مسئلہ ہے تقدیر کو، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف کر کے۔ تو میں میرے بھائی، بس یہ میں بات رکھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے۔ ان وضعی روایات پر تنقید اور اعتراضات کا دروازہ بند کر دینے کے بعد یہ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھے، اور یہ مقام پھر بڑا غور طلب ہے۔ آگے بات ہے، میں وہ دیکھتا ہوں، اس پر دیکھیں گے، بات بہت لمبی کہانی ہے۔ یہاں تک میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ آپ اگر دل گردہ ہے آپ کا، دانتوں کے نیچے زبان لے کر آپ سن لیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ ایمان اگر نہ ٹھیک ہوا تو میرے بھائیو، آپ کا عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اکارت جائے گا۔ حبطت اعمالکم، ان کے اعمال ضائع چلے گئے، سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات ہے، یہ ممانت، اس ممانت کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر روایات بنائی، ظاہر ہے ان پر سوالات اٹھنے ہیں، بندے کے ذہن میں اٹھتے ہیں، تضادات ہیں ان میں، جب بندوں کی وضع کی ہوئی چیزوں میں تضادات ہوتے ہیں تو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
قرآن ہے جس میں تضادات نہیں، تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوال پوچھنے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کہ سوالات ان سے نہ پوچھے جنہوں نے وضع کی ہیں، انہوں نے یہ بھی ڈال دی، ان میں روایت ایسی بھی ڈال دی، بات ہی نہیں کرنی اس پر، مدعا ہی ختم کر دیا جائے۔ تو بس میرے بھائی میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔